حبیبنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم. توجہ ہے؟ جو سو گئے وہ ہاتھ اٹھائیں. جو سو گئے انہیں اٹھا کے باہر لے جائیے اور چادر اڑا دیجئے تاکہ جلسے کے بعد نماز پڑھ دی جائے. لیکن جو جاگ رہے محبت سے کہہ دے یا حسین. اے بریلی کے تاجدار ایک سوال کریں گے حسین کون؟ اسی بھی دخیل ہوگی حسین کیا ہے؟ کیسے کوئی بتائے کہ کیسا؟ کیسا؟ دو سے کیسا؟ اے اللہ حضرت ایسا فتوہ لکھا ہے فتاوی رضویہ شریف کہ آج تک دیوبندی پریشان ہے. سنی علماء حیران ہیں سمجھ میں آتے ہی نہیں کیا لکھا اللہ حضرت نے. پتہ نہیں آپ کا قلم تھا مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ہاتھ آپ کا تھا پوری قوت مصطفیٰ کی تھی. کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ لکھ آپ رہے تھے لکھوت مصطفیٰ رہے تھے. غوث اعظم نے آپ کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا. غریب نواز آپ کو سہارا دے رہے تھے. مخدوم اشرف آپ کی پیٹھ تھپتھپا رہے تھے. کیا آپ نے لکھا ہے غضب کر دیا. ارے فتاوی رضویہ تو بہت بڑی چیز ہے. ہدایت بخشش اچھے اچھے مولانا پڑھ نہیں پاتے. یہ اعلیٰ حضرت کی شان ہے. محبت سے بولو. اے بریلی کے تاجدار ایک سوال آپ سے کروں گا. آپ نے بہت سے سوالوں کا جواب دیا ہے. دیوبندی نے سوال کیا آپ نے جواب دیا. وہابیت کا جواب آپ نے دیا. تمام باطل فتنوں کا جواب آپ نے دیا. آپ کا غلام آپ کے غلاموں کا غلام آپ کا سب سے ادنا غلام چشتی آپ سے پوچھنا چاہتا ہے کہ حسین کون ہے؟ علماء کی توجہ چاہو کیا ہے حسین؟ بریلی کے تاجدار نے مسکرا کے کہا کہ چشتی ایک کام کر یہ نبی کے گھر کی بات ہے میں نبی کے در کا ہوں. اس وقت میں پولیس راہ سے گزر رہا ہوں. علماء سے کہوں گا بالکل محتاط رہیں فتویٰ نہ لگائیں. پہلے میری بات سن لیں. میں در کا ہوں میں در کا ہوں میں در کا ہوں. حسین نبی کے اور یہ رسول کا پیدم. یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. کیا بات رضا اس چمن اسلام کرم کی زہرا ہیں کھلی جس میں حسین اور حسن پھول. رشتے کام کرو مجھ سے مت پوچھو. گھر کی بات ہے نا گھر والے سے ہی پوچھو. گھر والے ہی سے پوچھو. میں نے کہا سرکار اچھا ایک کام کیجئے گھر والے سے پوچھیں گے کسی گھر والے کا پتہ تو بتائیے ایڈریس تو بتائیے جن کے بارے میں حسین سے پوچھا جائے. مسکرا کے کہا یہ بریلی ہے نا. میں نے کہا سیدھے اجمیر چلا جا. غریب نواز کے آستانے پہ چلا جا. غریب نواز کی ڈوری پہ چلا جا. غریب نواز کی بارگاہ میں چلا جا. تاجدار اہل سنت کے قدمین شریفین کو چوم کے یہ چشتی غلام جب تصور کی دنیا میں اجمیر محلہ پہنچا. میں نے کہا سرکار غریب نواز پورا ہندوستان آپ کی مٹھی میں ہے. ہندوستان کا 1 ارب 20 کروڑ کی آبادی والا یہ ملک آپ کے چرنوں میں ہے آپ کے قدموں میں ہے آپ کے سائے کے نیچے ہے. اور بریلی کے امام نے مجھے آپ تک بھیجا ہے. مجھے بتائیے کہ حسین کون ہے؟ حسین کون ہے؟ محبت سے کہہ دو یا حسین. للکار کے بولو یا حسین. تاجدار بریلی کے کہنے پہ جہاں تک آیا ہوں مجھے بتایا جائے کہ حسین کون ہے؟ حسین کون ہے؟ حسین کون ہے؟ ابھی غریب نواز نے اپنے لب نہیں کھولے تھے. غریب نواز کے آستانے کی دیواریں کہہ اٹھی فضا کہہ اٹھی ہوا کہہ اٹھی موسم کہہ اٹھا بادل کہہ اٹھا وہاں کا منظر کہہ اٹھا. ایک خادم نے للکار کے کہا جس سوال کا جواب لینے آیا ہے اس سوال کا جواب 900 سال پہلے غریب نواز نے دے دیا. حسین کے بارے میں بتا دیا ہے. میں نے کہا کیا جواب دیا؟ کہ مزار سے باہر نکل دروازے پہ نکالا تھا اور جیسے ہی غریب نواز کے آستانے پہ دیکھا لکھا ہوا تھا شاہ سے حسین بادشاہ سے حسین دیت سے حسین دی پناہ سے حسین سردار نداد دستے در دستے یزید حقا کے بنا لا الہ سے حسین. مدینہ
حسین کٹ کے زمین پہ گر گیا ہو اسے غریب نواز شہنشاہ کہہ رہے ہیں، جس کے بچوں کو ستایا گیا اسے غریب نواز بادشاہ کہہ رہے ہیں، جو بغیر دانا پانی کے کربلا میں 3 دن رہا اسے حسین اسے غریب نواز بادشاہ کہہ رہے ہیں۔ مسکرا کے کہا غریب نواز نے، چشتی تخت پہ بیٹھنے سے، تاج سجا لینے سے، حکومت کرنے سے کوئی بادشاہ نہیں ہوتا، بلکہ دلوں میں رہنے سے بادشاہت ہوتی ہے، خیالوں میں رہنے سے بادشاہت ہوتی ہے۔ ارے یزید تخت پہ بیٹھ کے حسین کو شہید کروا کے قیامت تک کے لیے مرد آباد ہو گیا، اور نبی کا بیٹا کٹ کے بھی قیامت تک کے لیے زندہ باد۔ کیسے کوئی بتائے کہ کیسا حسین ہے، کیسا حسین ہے؟ توجہ پورا کربلا بیان کرنے کا میرے پاس وقت نہیں، بس اس لیے کہ میں بھی منتظر ہوں علامہ فاروق خان صاحب کا۔ ہمارے کئی مرتبہ آ چکے ہیں، آپ کے پہلی مرتبہ۔ خدا کی قسم اللہ نے کیا علم دیا ہے، یہ سب سادات کرام اوالا حضرت کی غلامی کرنے کا ثمرہ ہے۔ پورا مجمع محبت سے یا حسین یا حسین یا حسین۔ کیسے کوئی بتائے کہ کیسا حسین ہے، کیسا حسین ہے، کیسا حسین ہے؟ مدینہ تو رسول میں، رسول کی نگری میں، رسول کے شہر میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ خلافت کی گدی پہ فاروق اعظم تشریف فرما ہے۔ امام حسین ابھی چھوٹے ہیں، بچپنے کا عالم ہے۔ حضرت فاروق اعظم کا شہزادہ کھیلتے کھیلتے میدان میں موجود ہے۔ اتفاق سے حضرت امام حسین بھی امی جان کی گود سے نیچے اترے اور میدان میں پہنچے۔ ادھر فاروق اعظم کا بیٹا، ادھر رسول کا بیٹا، گھر والا ادھر والے۔ کھیل کھیل میں بچوں میں ایسا ہوتا ہی، آپ کے آپس میں لڑ جاتے ہیں، کوئی بات ہو جاتی ہے، پھر لڑ گئے، پھر مل گئے، یہ جدا ہو گئے، یہ مل گئے۔ یہ بچوں کی عادت ہے، بچوں کی جبلت ہے، بچوں کی خصلت ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ کھیل کھیل میں کوئی بات ہو گئی تو حسین نے مسکرا کے کہا، فاروق اعظم کے شہزادے سے زیادہ مت بول، تو میرا غلام ہے، تو میرا، ایک آواز میں، تو میرا، ہم سب حسین کے، ہمارے ماں باپ حسین کے، ہماری نسلیں حسین کی، تو میرا غلام ہے۔ بچے کو بات لگ گئی، کیسے کوئی بتائے کہ کیسا حسین ہے؟ بچے کو بات لگ گئی، دوڑا ہوا باپ کی بارگاہ میں پہنچا وہ فاروق اعظم، جن کا عالم یہ ہے کہ ان کے دور خلافت میں شیر اور بکری ایک گھاٹ پہ پانی پیے۔ بڑے بڑے نصارہ یہود کے بادشاہ جن کا نام سننے کے بعد تھما جائیں۔ بیٹا پہنچا، ابا آج حسین نے نیچا دکھا دیا، حسین نے انسلٹ کر دی، حسین نے بے عزتی کر دی۔ کیا کہہ دیا حسین نے؟ ابا حسین نے غلام کہہ دیا ہے، غلام کہہ دیا ہے، غلام کہہ دیا ہے، غلام کہہ دیا۔ ابا حسین کو بلائیے، سمجھائیے آئندہ مجھے غلام نہ کہیں، سب کے سامنے میری بے عزتی نہ کریں۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا، حسین نے کہا ہے؟ کہا کہ ہاں۔ کوئی ثبوت ہے؟ کہا کہ نہیں۔ کہا لکھوا کے لا سکتے ہو؟ جا حسین سے کہنا کہ جو کچھ کہا ہے لکھ کے دے سکتے ہیں؟ اچھا دی جاتا ہوں۔ بچہ دوڑا ہوا گیا، امام حسین میدان میں کھڑے ہیں، حسین جو کچھ آپ نے کہا ہے لکھ کے دے سکتے ہیں؟ حسین نے کہا بالکل، ایک مرتبہ 100 مرتبہ لکھ دوں، تو میرا غلام ہے، میرا غلام ہے، میرا غلام ہے، میرا غلام ہے۔ اچھا حسین اتنی ہمت، کہا بھی لکھ کے بھی دو گے؟ ہاں لکھ کے دوں گا۔ تختی، قلم لو۔ حسین لکھ رہے ہیں، حسین لکھ رہے ہیں، لکھ کے دیا۔ میں حسین ابن علی، میں لکھ کے دیتا ہوں کہ آپ میرے غلام ہیں، میرے غلام ہیں، میرے غلام ہیں۔ بچے نے ہاتھ میں تختی لی، بچپنا ہوتا ہے، دوڑتے ہوئے پہنچے۔ ابا دیکھو حسین کی ہمت دیکھو، حسین کی طاقت دیکھو، حسین کا پاور دیکھو، حسین کی قوت دیکھو۔ زبان سے تو غلام کہا تھا، لکھ کے بھی دے دیا، تو فیصلہ کیجئے۔ فاروق اعظم کی عاجزی دیکھ، ان کی انکساری دیکھ، اہل بیت سے محبت دیکھ، نبی کے شہزادوں کی شان دیکھ، نبی کے
بیٹوں کا مقام دیکھ، حسین کا مرتبہ دیکھ، حسین کی بلند پائیداری دیکھ، حسین کا مرتبہ دیکھ. اور یہ ساری کائنات مل کے جب آج تک نواسے کو نہ پہچان سکی تو مصطفیٰ کو کون پہچانے گا؟ رسول کو کون پہچانے گا؟ جب مصطفیٰ کا نواسا بے مثال ہے تو نانا کتنا بے مثال ہے. حضرت فاروق اعظم تختی ہاتھ میں لیا، بیٹے کو دیکھا، پھر تختی دیکھی، بیٹے کو دیکھا، کہا کہ بیٹا ایک کام کرو گے؟ کہا کہ ہاں وصیت. کہا ابا کیا وصیت ہے؟ کہ میرے انتقال کے بعد مجھے نہلانا، کفنانا، جنازہ پڑھنے کے بعد یہ تختی میرے کفن میں رکھ دینا، میرے سینے پہ رکھ دینا. کہا کہ ابا کیا کرو گے؟ اب فاروق اعظم کی شان دیکھو، اہل بیت سے محبت دیکھو، نبی کے شہزادوں سے محبت دیکھو. کوئی ہو، کتنا بڑا مولوی ہو، کتنا بڑا مفتی ہو، اتنا بھی اگر آلے رسول کے لیے اس کے دل میں بغض ہے تو منبر رسول پہ اعلان کرتا ہوں، نہ اس کی نماز قبول ہے نہ اس کا روزہ قبول ہے. ارے یار آل رسول کی شان کا اس سے اندازہ لگاؤ کہ نماز میں جب تک رسول پہ، آل رسول پہ درود نہ پڑھو تمہاری نماز محبت سے بولو. ظاہر ہے نماز میں نبی کا خیال نہیں آنا چاہیے، تو کیا تیرے باپ کا خیال آنا نہیں چلے گا؟ رسول کا خیال تو کیا چلے گا؟ نہیں، نماز میں بس اللہ کے لیے. ہم نے کہا بے وقوف کی اولاد، نماز میں رسول والے رسول پہ درود شریف پڑھنا ضروری ہے، اس کے بغیر نماز ہوگی؟ وہ تو نہیں ہوگی. ہم نے کہا جب نہیں ہوگی تو صحیح بات یہ ہے کہ جب ہم پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید کا کیا مطلب؟ ہم نے کہا بے وقوف، جب نماز میں نبی پر درود شریف پڑھیں گے، ان کی یاد پہ پڑھیں گے تو ظاہر ہے نبی کا بھی خیال آئے گا، حسین کا بھی خیال آئے گا، رسول کا بھی خیال آئے گا، ان کی یاد کا بھی خیال آئے گا. پورا مجمع محبت سے کہہ دے یا حسین. عالم رسول کی محبت ایمان کی دلیل ہے. علم والو، فضل والو، تقوی والو، ہم سب کی تعظیم کرتے ہیں. جو علماء یہاں بیٹھے ہیں ان کی جوتیاں میرے سر کا تاج ہے، لیکن بولنے کی اجازت دو. کتنا بڑا مفتی ہو، اگر آل رسول کے خلاف سوچتا بھی ہے تو نہ اس کی نماز قبول ہے نہ اس کا روزہ. اس لیے کہ جس حسین سے مصطفیٰ نے محبت کی ہے، آپ کو کس نے حق دیا کہ رسول کے بیٹوں کے خلاف آپ بولیں یا اپنی زبان کھولیں؟ خبردار! بریلی کے تاجدار نے زندگی بھر یہی تو کیا. مسلک اعلیٰ حضرت، زور سے بولو کہ اعلیٰ حضرت مسکرا کے غلاموں کو دیکھ لیں. مسلک اعلیٰ حضرت، زور سے مسلک اعلیٰ حضرت. جہاں پہ مخدوم کا نعرہ لگے گا وہیں ان کا بھی نعرہ انشاءاللہ لگے گا. مخدوم بھی ہمارے، اعلیٰ حضرت بھی ہمارے، قادری میاں بھی ہمارے، ازہری میاں بھی ہمارے. ارے یار کیا غوث پاک اعلیٰ حضرت کو چھوڑ چکے ہیں کیا؟ وہ اعلیٰ حضرت فرماتے یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. اتنی محبت کی غوث اعظم سے، اتنی محبت کی کہ آج اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھنے والے غوث اعظم کے دیوانے بن رہے ہیں. تو پتہ چلا کہ اعلیٰ حضرت غوث اعظم سے الگ نہیں. ارے جب غوث اعظم نے تاجدار اہل سنت کو الگ نہیں کیا تو ہم رضوی اشرفی کیسے الگ ہو جائیں گے؟ ہم سب ایک ہیں، بولو ہم سب ایک ہیں. قادری ہے تو اپنا ہے، چشتی ہے تو اپنا ہے. بس یہ دیکھنا کہ نبی سے محبت ہے کہ نہیں، آل رسول سے محبت ہے کہ نہیں. اور یہ مسلک رضا کا نعرہ کوئی نیا نعرہ نہیں ہے، کوئی نیا نعرہ نہیں ہے، بڑا پرانا نعرہ ہے. مسلک اعلیٰ حضرت بالکل وہی ہے جو مسلک امام اعظم ابو حنیفہ ہے. محبت سے بولو یا حسین، یا حسین، یا حسین. محبت، آل رسول کی محبت کا ڈھنگ سکھایا اعلیٰ حضرت نے. سب جانتے ہیں کہ مصطفیٰ نور ہیں،
مصطفیٰ نور ہے، مصطفیٰ نور ہے، وہ ہمارے حضور ہیں۔ کون کہتا ہے کہ دور ہیں؟ وہ تو حضور ہیں۔ مصطفیٰ، قرآن نے کہا کہ مصطفیٰ نور ہیں، مصطفیٰ نے خود فرمایا کہ میں نور ہوں۔ بالکل توجہ، ابھی ایسا لگے گا یہاں پہ بھوچا لگ گیا ہے، محبت سے بولو یا حسین۔ ابو بکر کا عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ نور ہیں، عمر کا یہ ماننا ہے کہ مصطفیٰ نور ہیں، عثمان یہ جانتے ہیں کہ مصطفیٰ نور ہیں، علی کا یہ اعلان ہے کہ مصطفیٰ نور ہیں، لیکن ساری کائنات کے سنی کا اس پہ عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ نور ہیں، حضور ہیں، کہاں ہم سے دور ہیں۔ مگر بریلی کی تاجدار نے ایسا نسخہ دیا ہے کہ بات الجھی ہوئی تھی بالکل سلجھا دیا، کھول کھول کے دکھا دیا، ہر سنی کو بتا دیا، ہر گھر تک پہنچا دیا، کہا کہ یا رسول اللہ آپ نور ہیں، سبحان اللہ۔ قرآن نے کہا کہ آپ نور ہیں، سبحان اللہ۔ آپ نے بھی کہا کہ میں نور ہوں، سبحان اللہ۔ صحابہ کا عقیدہ ہے کہ آپ نور ہیں، سبحان اللہ۔ مگر یا رسول اللہ آپ کا یہ غلام احمد رضا بریلوی کچھ کہنا چاہتا ہے، یا رسول اللہ آپ بے شک نور ہیں، بے شک نور ہیں، علماء کی توجہ چاہوں، آپ بے شک نور ہیں، مگر یا رسول اللہ گستاخی معاف، آپ اکیلے نور نہیں ہیں، آپ اکیلے نور نہیں ہیں۔ توجہ توجہ، آپ اکیلے نور نہیں ہیں۔ خاموش رہیے، کبھی بولنا بھی ضروری، کبھی خاموشی بھی ضروری ہے۔ علماء کی توجہ چاہوں، آپ اکیلے نور نہیں ہیں۔ دنیا ہمتن گوش ہو گئی، کیا کہہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت؟ کیا ہو گیا مسجد وقت کو؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ اکیلے نور نہیں ہیں؟ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مسکرا کے کہا یا رسول اللہ آپ اکیلے نور نہیں ہیں، آپ کا کرم ہے، آپ کی توجہ ہے، آپ کی مہربانی ہے، کہ آپ کی برکت سے آپ کا پورا گھرانہ نور ہے، پورا قبیلہ نور ہے۔ یا رسول اللہ آپ اکیلے نور نہیں ہیں، یہ فاطمہ یہ نور ہے، آپ کی اولادیں یہ حسن نور ہیں، یہ حسین نور ہیں، امام جعفر صادق نور ہیں، امام محمد باقر نور ہیں، بیمار عابد نور ہیں۔ یا رسول اللہ یہ عباس سلم برتار نور ہے، جوانت پر نور ہے، علی اصغر نور ہے، اور محمد نور ہے۔ یا رسول اللہ اور کے بڑھ کے کہا یہ غوث اعظم ہے نا بغداد میں، یہ بھی نور ہے، یہ غریب نواز ہے نا یہ بھی نور ہے، یہ مخدوم کی چوچا ہے نا یہ بھی نور ہے، یہ بختیار کاکی ہے نا یہ بھی نور ہے، نظام الدین اولیاء ہے نا یہ بھی نور ہے، یہ سرکار مارحوا ہے نا یہ بھی نور ہے۔ یا رسول اللہ کتنوں کا نام لوں، کتنوں کا نام گناؤں، قدم اٹھایا ایک ایسا شعر لکھ دیا جو قیامت تک بتاتا رہے گا کہ نبی کا خاندان کیا ہے۔ فرماتے یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو عین نور تیرا سب کھڑا سب نور ہے، پورا گھرانہ نوری ہے، ایک ایک بچہ نور ہے، اور جو اس نور کو مان رہا ہے وہی تو احمد رضا ہے، وہی تو صدر الشریعہ ہے، وہی تو مجاہد ملت ہے۔ اس نور کو جو قریب ہو گیا وہ مصطفیٰ کا حبیب ہو گیا۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا مولانا محمد و بارک وسلم۔ عمر فاروق کے سامنے بیٹا کھڑا ہے، اے بیٹا وصیت ہے کہ میرے کفن میں رکھنا۔ ابا وجہ کفن میں رکھنے کی وجہ تاکہ بیٹا جب قبر میں فرشتے آئیں گے سوال کریں گے رب کون ہے، دین کیا ہے، ما تقول فی شان حق حاجہ رجوع، اس مرد کے بارے میں کیا کہتا تھا، میں کہوں گا فرشتوں سوال بعد میں کرنا، جواب بعد میں لینا، پہلے تختی دے۔ جو لوگ اہل بیت کا دامن تھام کے حسین کے قدموں سے لگ کے جائیں گے جنت میں، محبت سے کہہ دیں یا حسین ایک آواز میں، تاکہ فرشتے بھی گواہ ہو جائیں کہ حسینی کون ہے۔ بیٹا جب فرشتے پوچھیں گے سوال کریں گے، میں کہوں گا سوال بعد میں کرنا، دیکھو اس حسین نے لکھا ہے مجھے اپنا غلام کہا ہے جو سردار جنت ہے، جو مالک جنت ہے، جو مالک کوثر ہے۔ اتنا سنت ہے بیٹے نے کہا اب باپ کی وصیت پہ عمل ہوگا، لیکن اب حسین کو بلائیے سمجھائیے۔ فاروق اعظم فرماتے نادان اب تک سمجھا نہیں، فاروق کی عاجزی دیکھ، انکساری دیکھ، نبی والے نبی سے محبت دیکھ، مسکرا کے فرماتے بیٹا تیری اوقات کیا ہے، تو بگڑ رہا ہے کہ حسین نے تجھے غلام کہہ دیا، ارے تیری اوقات کیا ہے، تیرا باپ بھی حسین کا غلام ہے، حسن کا
غلام ہے، نبی کے گھر والوں کا غلام ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھڑا۔ زور سے زور سے زور سے بولو یا حسین یا حسین یا حسین۔ علماء کہیں یا حسین یا حسین، پبلک کا ترانہ یا حسین، عالم کہے یا حسین، خطیب کہے یا حسین، ادیب کہے یا حسین، نقیب کہے یا حسین، عثمان غنی بھائی کہے یا حسین، آفتاب بھائی کہے یا حسین، منچے والے کہے یا حسین، نیچے والے یا حسین، حسین حسین، دیوار کہے یا حسین یا حسین، آسمان کہے یا حسین یا حسین، زمین کہے یا حسین یا حسین۔ اے منافق کے پیٹ میں تکلیف ہوئی کہا کہ کلی یا حسین یا حسین، زمین پہ حسین حسین، جلسے میں حسین حسین۔ میں نے کہا چپ، ابھی تو زمین کی بات کرتا ہے، میرا خدا بھی حسین حسین کر رہا ہے، میرا خدا بھی حسین حسین کر رہا ہے۔ کہا کہ چشتی یہ کیا بک دیا، فتویٰ لگا دوں کہ خدا بھی حسین کر رہا ہے۔ میں نے کہا بے وقوف کی اولاد، قرآن اٹھا، قرآن کہتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ کربلا میں سجدے میں موت کے سائے میں خنجروں کے نیچے حسین نے رب کا ذکر کیا۔ اب قیامت تک میرا مولا حسین کا ذکر کرے گا، حسین کا تذکرہ کرے گا۔ یہ حسین کا ذکر نہ کبھی رکا ہے نہ کبھی رکے گا، یہ قیامت تک ہوگا، قیامت کے بعد بھی ہوگا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یا حسین، یا حسین۔ اچھا ایک بات بتاؤ کہ پیغام حق ہے نا، پیغام حق۔ اچھا آپ کیا محرم میں کیا ہوتا ہے؟ کچھ ہوتا ہی نہیں۔ محرم میں کیا کرتے ہیں جی؟ اکھاڑا۔ یہ کون سے مسلک میں ہے؟ اس مجمع میں اگر کوئی نیا مسلک والا ہو تو بتائے، ہم تو مسلک اعلیٰ حضرت کے پروانے ہیں۔ سنیوں کو ہوا کیا ہے؟ نام لیں گے اعلیٰ حضرت کا اور کام کریں گے گھٹیا حضرت۔ اعلیٰ حضرت کے مسلک کے شیدائیوں وہی کرنا ہے جو اعلیٰ حضرت نے ہمیں بتایا۔ اعلیٰ حضرت کا پیغام اپنے گھر کا نہیں ہے، نبی کے گھر کا ہے۔ سن کے بولو، نام ہی نام ہے، جو کچھ ہے حقیقت کے سوا، راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا۔ کوئی بھی ملا مولوی بابا 10 انگوٹھی پہننے والا ہو یا 12 انگوٹھی پہننے والا ہو، شریعت سے بڑھ کے کوئی ایک صاحب نے کہا کہ ہم تو معرفت والے ہیں۔ ہم نے کہا شکل دیکھی آئینے میں، کہا کہ مطلب کہ آپ لوگ شریعت والے ہیں، ہم لوگ معرفت والے ہیں۔ ہم نے کہا اچھا جانتا ہے شریعت کیا ہے؟ کہا کہ نہیں۔ ہم نے کہا میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ شریعت بال ہے، طریقت اس کی مانگ ہے۔ کہا کہ مطلب؟ ہم نے کہا مولانا آج تک کسی گنجے کو مانگ نکالتے ہوئے دیکھا ہے کیا؟ اب یہ مانگ وہی نکلے گی جہاں پہ بال ہوگا۔ جب تک شریعت پہ عمل نہیں ہوگا طریقت کی خوشبو نہیں ملے۔ تم طریقت پہ چلو گے کیا؟ آلو پیاز سمجھ رکھا ہے کیا؟ بہت سی باتیں ہوتی ہیں۔ میں بالکل ایسے موڈ میں ہوں کہ آپ کے ذہن کی صفائی کر دوں۔ حسین کی شان بھی جاننا ضروری اور ان کے مشن پہ عمل ہونا بھی ضروری ہے۔ اور جو لوگ حسین کو مانتے ہیں اور قیامت میں حسین کے دامن میں چھپ کے رسول تک جانا چاہتے ہیں، وہ ہاتھ اٹھا کے اعلان کریں کہ آج پیغام حق کانفرنس سے ہمارے علماء جو پیغام دیں گے ہم اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غوث کا دامن، خواجہ کا دامن، مخدوم اشرف کا دامن، اعلیٰ حضرت کا دامن، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ چلو اکھاڑا چھوڑو، وہ کرو جو مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں نے کیا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ محرم شریف میں یا حسین کے نام کا کھچڑا بنتا ہے کہ نہیں؟ مسلمان کھانے میں پیچھے ہے۔ وہ تو اچھا ہوا حضرت
کہ ہاتھی حلال نہیں ہے، ورنہ یہ قوم اس کا بھی کام لگا کھانے میں بہت تیز ہے۔ ایک مسلمان نے کسی کو پٹک دیا زمین پہ، کہا پڑھ اللہ کلمہ پڑھ، اب آیا اس کو رکھا پڑھ کلمہ پڑھ کلمہ، بیچارہ بولا اچھا پڑھا، بولتا یاد تو ہم کو بھی نہیں۔ یہ ہماری قوم کی حالت ہے، کلمہ یاد نہیں، اسلام کا دامن نہیں چھوڑیں گے، نبی کے نام پہ جان دینے کا، وضو کرنا نہیں آتا جان دے دیں گے، جمعے کی نماز کا کنیت نہیں پتا جان دے دیں گے، جان بعد میں دینا، پہلے شریعت پہ عمل کرو انشاءاللہ۔ کھچڑا بنتا ہے نا، مزے سے کھاتے ہو، شربت ملیدہ۔ اچھا ایک بات بتاؤ، یہ سب کام کون کرتا ہے؟ کھچڑا، ملیدہ، شربت، سنی کرتا ہے کوئی اور؟ سنی کرتا ہے نا؟ ارے بولو نا ہم لوگ کرتے ہیں، علماء نہیں کرتے کیا؟ سب کرتے ہیں، ہم لوگ پہلے کرتے ہیں۔ تب آپ کو سمجھ میں آیا یہ حسین کے نام کا کھچڑا اور جو اس سے بچھڑا، بس آگے نہیں بولوں گا، عقل مندانہ اشارہ کافی ہے۔ یہ حسین کے نام کا کھچڑا اور جو اس سے بچھڑا، سمجھ جاؤ محبت سے یا حسین۔ ماہ محرم شریف میں حسین کا جلسہ کرے سنی، 12ویں شریف میں جلوس نکالے، جلوس نکالتے ہیں نا دھوم دھام سے، جھنڈا اٹھا کے، سرکار کی آمد، مختار کی آمد، منٹھار کی آمد، جھوم کے بولو، جھوم کے بولو، اونچا بولو، کی آمد، آہا کی آمد، یاسین کی آمد، قاسم کی آمد۔ 12ویں شریف میں جلوس نکالے سنی، کھچڑا پکائے سنی، غوث کی 11ویں کرے سنی، غریب نواز کی 6 کرے سنی، اعلیٰ حضرت کا اسے منائے سنی۔ ان کو تکلیف ہو۔ اب فاروق صاحب بتائیں آنے کے بعد کہ کیا جائز ہے کیا ناجائز